بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. میں آپ کا میزبان محمد فاروق ڈوگر اپنے پروگرام آمنے سامنے میں حاضر خدمت ہوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے تجزیہ نگار جناب MS ستر قریشی صاحب اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں جناب عمران ملک ایوان صاحب جو کہ وائس چیئرمین ہیں PMHD TV، اور قریشی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین ہیں PMHD TV اور چیئرمین ہیں TTSA گروپ آف کمپنیز. اور میں آپ کو پتہ ہی ہے روزانہ پاکستان سے میرا تعلق. ناظرین، گزشتہ پروگرام کے حوالے سے ہم اپنے سلسلے کو کنٹینیو کریں گے اور قریشی صاحب سے پھر ان کی رائے لیں گے کہ بلاول بھٹو اور مریم نواز نے جو ایک نیا شوچہ چھوڑ دیا ہے کہ عمران خان کی حکومت ہم جب چاہیں گرا دیں اور استعفوں کا آپشن موجود ہے، جبکہ ان کے والد صاحب تو استعفے دینے کو تیار ہی نہیں ہیں. تو اس موضوع پر ہم جناب قریشی صاحب کو زحمت دیں گے. اور دوسرا مولانا فضل الرحمان کی جو اس وقت صورتحال ہے کہ ان کو بالکل کھوٹے نائن لگا دیا گیا ہے. PDM نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور گورنمنٹ نے تو جو کرنا تھا وہ سب کے سامنے موجود ہے. تو قریشی صاحب آپ تیار ہیں جی پروگرام کے لیے؟ بہت شکریہ محترم جناب فاروق ڈوگر صاحب. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے اچھے سوالات کیے مجھ سے، مجھے بولنے کا موقع دیا. تو آج سٹائل چینج کر لینا آپ کے ساتھ، روز ایک ہی ٹاپک. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میری طبیعت کچھ ناساز تھی آج، تو میں آپ فری اسٹائل آپ سے فری اسٹائل نہیں ہوگا، فری اسٹائل بات کروں گا آپ سے. اچھا فری اسٹائل کریں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں عمران خالد ایوان صاحب کا. اصل میں نے خاص طور سے آج ان کو پروگرام میں شامل کیا ہے. کل یہ کچھ باتیں کہنا چاہ رہے تھے جو میری وجہ سے یہ اپنا میسیج پورا نہیں دے سکے، آپ کو نہ کہہ سکے. تو قبل اس کے کہ میں ان کی طرف جاؤں فاروق صاحب کی اجازت سے، بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی ہے کہ بلاول اور مریم کی، اور ان کا بیانیہ یہ ہے کہ جناب علی دیکھیں بات یہ کہ وہ سیکھ رہے نا اپنے بڑوں سے. جب ہم نے بڑے بڑے بلند باند دعوے کیے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے، تو اس وقت ہم بھی 9 بلد تھے اور ابھی تک ہے 9 بلد، کیونکہ آپ بار بار ایڈمٹ کر رہے ہیں، بار بار تسلیم کر رہے ہیں کہ ہماری تیاری نہیں تھی. تو یہ بھی تو تیاری کے مراحل سے گزر رہا ہے دونوں. یہ کرپشن کیسے کرنی ہے فیوچر میں، یہ تیاری کے مراحل سے گزر رہے ہیں، عوام کا استحصال کرنا ہے. جب تیاری کے مراحل سے گزر رہے ہیں تو ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. اچھا دوسری بات آپ کو جو بتانا چاہتے ہیں، دیکھیں میں نے کل پروگرام میں یہ کہا تھا اور اس پریس کانفرنس کے بعد ہوئی زرداری صاحب کی، اس پروگرام میں میں کیا کہا تھا، میں نے آپ کو یاد ہونا چاہیے. میں نے کہا وہ زیرک سیاستدان ہے، وہ استعفوں پہ نہیں جائے گا. انہوں نے استعفوں سے ایڈمٹ کرتے ہیں یہ بات انکار کر دیا. بات استعفا کسی چیز کا حل نہیں ہے. اگر استعفے ایڈمٹ کیے جانے ہوتے نا تو جب دھرنا دیا گیا تھا 126 دن کا، استعفے اسپیکر کے پاس پہنچ چکے تھے اور وہ کتنے دن تک پڑے رہے تھے آپ کو یاد ہے. تو اگر استعفوں کا یہ حل ہوتا تو اس وقت استعفے ایڈمٹ کر لیے جاتے اور حل نکل لیا تھا. اب چاہے یہ استعفے ایڈمٹ بھی کر لیں، جو 2 استعفے پہنچ گئے اس پہ گورنمنٹ اچھل رہی ہے، بڑا اچھل رہی ہے، ہم تو ایڈمٹ کریں گے جناب. اور نیازی صاحب نے ایک جناب نہیں وہ بنا دیا، پورا بورڈ بنا دیا کہ نیازی صاحب کون؟ عمران خان نیازی. یہ سب کروانا چاہ رہا تھا میں. تو وہ نیازی صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پورا بورڈ بنا دیا کہ جناب علی اب جو ہے جو PDM کو جواب دینے کے لیے، اپوزیشن کو جواب دینے کے لیے، اب صورتحال جب یہاں ہو کہ اپوزیشن کو جواب دینے کے لیے پورا بورڈ تشکیل دیا جائے اور پھر حکومت کے بڑے بڑے بھانڈ آ کے یہ TV پر کہنا شروع کرے کہ جی آ جائیے، جو الیکٹڈ ممبر ہیں وہ اسمبلی میں آ کر جناب علی ٹیبل ٹاک کریں، بات کریں، تو اس سے بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں. اور جہاں تک جب بخول ہمارے خان نیازی صاحب کے، آپ خان کہلوانا چاہتے ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں نیازی صاحب کے، کہ وہ جناب علی بچے ہیں کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے بچے کھیلتے ہیں تو ان کو بال ٹرمپنگ کرنے دیں، تھوڑی تھوڑی ٹرمپنگ کر رہے ہیں، ان کا بھی حق ہے بال کو ٹرمپنگ کریں، استعمال کریں بال کو. ہو سکتا ہے شاید کوئی وکٹ لے لیں وہ، تو وکٹ لینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ صورتحال ہے اس وقت. اور جہاں تک فضل الرحمان صاحب کی بات ہے، وہ تو آؤٹ ہو چکے. دیکھیں میں نے آپ کو اب سے نہیں، جب سے PDM کی تحریک چل رہی ہے، میں بار بار ایک بات آپ کو یہ کہتا چلا رہا ہوں اپنے ہر دوسرے تیسرے پروگرام میں کہ فضل الرحمان صاحب کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے. کن کے ایجنڈے پہ وہ بھی بتا دیں. وہ بس جہاں بس ایجنڈا ہر طرف سے گھوم پھر کے بعد ایک ہی طرف جاتی ہے. اتنے بڑے سیاستدان کو آپ نے ایجنڈے کا وہ میں ڈال دیا، آپ بتائیں نا کون سا ایجنڈا. آپ بتائیے نا کہ بغیر ایجنڈے کے انہوں نے آج تک کبھی فضل الرحمان نے کام کیا پاکستان کے اندر؟ مجھے تو آپ بتا دیا ایجنڈا آپ کو پتا ہے. پہلے کشمیر ایجنڈا ہوتا تھا حکومت کا، اس پہ کام کرتے تھے، پھر دوسرا ایجنڈا ہوتا اس پہ کام کرتے تھے. ابھی تو وہ ایجنڈا ہی ہے ان کے پاس، اس پہ کام کر رہے ہیں. جب تک میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک وقت یہ ایسا آئے گا کہ ان دونوں
تینوں جماعتوں کو جو تھوڑی بہت حیثیت رکھتی ہیں عوام کے اندر، جو ماضی میں حکومتیں کرتے رہی ہیں، ان کو بند گلی میں لے کے جا رہے ہیں. یہ الفاظ میں نے بند گلی میں لے کے جا رہا ہے جی، کیونکہ وہ خود تو باہر ہے. اب ہم بھی تو یہ بھی نہیں بالکل بالکل وہ تقریباً بند گلی کے، اچھا ابھی بند گلی کے دروازے پہ پہنچے تھے، انٹر نہیں ہوئے تھے. اگر یہ تھوڑا سا اور آگے چلے جاتے نا اور اناؤنس کر دیتے ڈیٹ وغیرہ ہے تو یہ سمجھو اپنی موت عام مر گئے تھے. لیکن آپ ظاہر سی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ 60 سال سے اوپر تو زرداری بھی ہو گئے نا. تو لیکن میں آپ کی طرح بات میں ذرا انٹرپٹ کرنا چاہ رہا تھا. آج کا بیان ہے، آج 30 دسمبر ہے 2020. آج صبح کا بیان ہے جناب بلاول بھٹو زرداری کا، شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو، جس میں انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے 30 جنوری کی ڈیٹ دے دی ہے، اور پنجاب میں اور اسلام قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کو لے کر آ رہے ہیں. دیکھیں وہ تو میری بات پہنچ گئی نا ان تک، جو میں پچھلے 6 پروگراموں سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے کوئی کام کرنا ہے تو تحریک عدم اعتماد پہلے پنجاب حکومت میں لائے اور پنجاب کے لوگوں کو ساتھ ملائے. کل بھی میں نے یہ بات کہی تھی، آج دوسری بات کو دہراتا ہوں. اگر پنجاب حکومت پی ٹی آئی کے ہاتھ سے نکل گئی، سندھ حکومت تو ہے اپوزیشن کے پاس. جب 2 بڑے صوبوں کی حکومت نکل جائے گی تو اس کی دوسرا اور بھی اندیا دے دیا، کہتا ہے اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب نہ ہوئی تو ہم استعفے دے دیں گے. اب انہوں نے اپنے ممبرس کو کہہ دیا ہے کہ آپ لوگوں نے 30 جنوری سے پہلے خواہ وہ ایم پی ہے، خواہ وہ ایم این اے، خواہ وہ سینیٹر ہے، ان کے استعفے قیادت کو جمع کرا دیے جائیں. آپ میری بات نوٹ کر لیں، استعفے نہیں آئیں گے تو پھر تو تحریک عدم اعتماد بھی نہیں آئیں گے. استعفے نہیں آئیں گے، استعفے نہیں آئیں گے. دیکھیں استعفے دلوانے کے لیے مولانا فضل الرحمان نے بھی پورے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا جی. استعفے لینے کے لیے اپنی جماعت کے لوگوں سے جی مریم بی بی نے بھی پورا اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا جی. ٹھیک ہے، استعفے پیپلز پارٹی کے ذمہ داران نے کچھ نے دے دیے جی. پھر بھی وفادار پیپلز پارٹی کے لوگ، آج بھی یہ بات کہتا ہوں میں جی، کچھ وہاں پر بھی ابہام ہے. لیکن میں ایک بات بتا رہا ہوں جی، اگر زرداری اپنی پہ آیا تو اس کی پارٹی کے سارے لوگ استعفے بغیر سوچے سمجھے آنکھ بند کر کے دے دیں گے جی. یہ بتا دے رہا ہوں میں آپ کو. لیکن زرداری اپنی پہ آئے گا نہیں کیونکہ اسے مستقبل کچھ نظر نہیں آ رہا. اب جو حالات ہیں، استعفے نہ دینے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور استعفے دلوانے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک طرف جو اس وقت نیازی صاحب کے حوالی جو کام کر رہے ہیں اس سے پریشان ہو چکی ہے. نیازی صاحب جو اسٹیپ لے رہے ہیں نا، کچھ ایسے اسٹیپ انہوں نے لیے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ اس پر غور کرنے پر مجبور ہو گئی ہے. اب نیازی صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں کھٹکنے لگے ہیں. کچھ اقدامات وہ ایسے کر گئے، کچھ لوگوں کو باقاعدہ وہ دھمکیاں دے گئے. جب آپ اپنے محسنوں کو دھمکیاں دیں گے تو پھر اپنے پالنے والوں کو دھمکیاں دیں گے تو پھر وہ پالنے والے کیا کریں گے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. یہ ہے سارا. فضل الرحمان صاحب کی کہانی تو بھائی بس چل رہی تھی. اچھا دوسرا وہ چلتی رہے گی، آگے پیچھے ہوتی رہے گی. ایک چیز اور بتا دوں، فضل الرحمان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے نا ہماری اسٹیبلشمنٹ نے، جو ان کے لوگوں کو توڑ کے باہر اٹھایا ہے نا، اس کی وجہ سے فضل الرحمان پہ بہت اثر پڑا ہے. جی جی وہ کافی پرابلم ہے اس وقت، ہم دکھائی نہیں دے رہے. لیکن میں ایک اور خبر کا اضافہ کر رہا ہوں، شاید آپ کی نگاہ سے گزری. خواجہ آصف کو گرفتار کر لیا ہے. بہت پرانی بات ہو رہی، کل گرفتار کی تاریخ میں گرفتار ہو چکے تھے وہ نیب نے، اور آج ان کو پیش کیا جائے گا. دیکھیں یہ تو اوچھے ہتھ کنڈے جو نا حکومت استعمال کرتی ہے، بڑا نیٹ اینڈ کلین ہے، بڑا بیدار سیاستدان ہے. اوچھے ہتھ کنڈے دیکھیں. اچھا یہ اب آپ جب آپ بات کر رہے ہیں تو اس کا جواب سن لیجیے. جی سنائیے. وہ تو نیٹ اینڈ کلین ہے جو آپ نے کہہ دیا اس کو تنزیہ انداز کے اندر، اور باقی جو حکومت کے ساتھ بیٹھے وہ سب دودھ کے دھلے میں. پکڑے ان کو کیوں نہیں پکڑ رہی حکومت؟ کیس کرے نا، کیس حکومت کیوں نہیں پکڑ رہی؟ حکومت نے پکڑوایا یار. آپ چھوڑ دیں، آپ یہ رہنے دیں. پاکستان میں کون آزاد ہے؟ پاکستان میں کون آزاد ہے؟ چھوڑ دیجیے. جہانگیر ترین پہ ہو نا، اس نے فیس کیا. کیا علی خان نے فیس کیا؟ کیا فیس کیا؟ باہر بھاگ گیا. فیس کیا کہاں؟ باہر بلایا گیا. کاروبار یہ جب کوئی ایشو اٹھانا ہوتا ہے نا، کسی کو کچھ گیم کرنا ہوتا ہے تو وہ حکومت اس طرح. وہ سارے ان لوگوں نے تو اقامے بنے ہوئے ہیں. یہاں پہ خواجہ آصف صاحب کا بھی کام ہے، یہ باقاعدہ وہاں پر ایک نوکری کرتے ہیں، سیلری لیتے ہیں تاکہ ویزوں کا آنا جانے کا پرابلم ہے. برائی کیا ہے؟ یہ تو ان کی حالات ہے. برائی کیا ہے؟ چھپاتے کیوں ہیں؟ برائی کیا ہے؟ الیکشن کمیشن میں کیوں چھپایا؟ وہ غلط ہے.
وہ غلط ہے نا, تو اسی بیس سے نااہل بھی ہو سکتے ہیں بالکل, جیسے بڑے میاں صاحب کو کیا نا. جی اب ذرا عمران خالد اوان صاحب سے ذرا ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ کچھ وہ کل آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, میں نے آپ کو شرکت کا شکوا ہوا, بعد میں آپ نے کہا کہ اطہر بھائی آپ نے بات پوری نہیں کرنی, تو آپ کو پورا موقع دیا جائے گا, آپ کے پاس پورا ٹائم ہے. آپ بیانی کو اپنے السلام علیکم, اور فاروق ڈوگر صاحب اور ستر قریشی صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے دوبارہ مجھے بولنے کا موقع دیا. اچھا, آپ نے ابھی ایک بات سٹارٹ کی بلاول زرداری کی. جی, میں بلاول کو بھٹو نہیں کہوں گا, زرداری ہو بیکاز وہ زبردستی بھٹو بناؤ, وہ زرداری ہے. جی, لیٹ می فنش دیٹ. مجھے پتہ ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں. آپ کہیں نہیں, میں آج آپ کو پورا موقع دوں گا. ویسے بھی میں آج تھوڑا سا ڈاؤن ہوں, میں فری اسٹائل بات کروں گا. جو بلاول زرداری صاحب کی ہے نا استعفوں والی بات, جی وہ تو نہیں ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ جو اندر ان کی میٹنگ ہوئی ہے زرداری صاحب کی, جی, کہ ہم استعفے دے کے گراؤنڈ کو خالی نہیں چھوڑنا چاہ رہے. دیکھیں سینٹ کے اندر اگر استعفے دے کے سینٹ کے اندر چینج آ گئی تو جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی مرضی سے بل لے کے آئے گی. بالکل, ان کو یہ بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں. اب مریم بی بی کو یہ چیزیں نہیں نظر آ رہی. کیوں؟ مریم جو ہے وہ پارلیمنٹ میں نہیں ہے. پارلیمنٹ میں کون ہے؟ تو پارلیمنٹ کبھی حصہ نہیں بنی نہ فضل الرحمان پارلیمنٹ کے اندر ہے, نہ مریم ہے. ان کو فرق نہیں پڑتا اس چیز سے. نہیں دیکھیں, اگر آپ یہ فضل الرحمان کو کہیں کہ پارلیمنٹ میں نہیں, مریم تو بالواسطہ یعنی انڈائریکٹلی بھی تو پارلیمنٹ میں ہے نا مریم. نہیں وہ لیکن ان کے جو اندر کے گروپ ہے نا وہ کبھی مریم کو فالو نہیں کریں گے. فرنٹ پہ آ کے وہ بولتے ہیں مریم کے ساتھ ہے, پیچھے وہ مریم نہیں بالکل نہیں. یہ تو بربادی پیچھے وہ دھکے دے کے وہ چڑھاتے ہیں, ایون پیچھے وہ دھکے دے کے چڑھاتے ہیں. جناب, اور پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے مریم نواز اوپر آئے, پی ٹی آئی بھی چاہتی ہے, کیونکہ یہ خود ہی نون لیگ کو دفن کر دے گی. ایون کہ ضرورت نہیں ان کو کچھ کرنے کی. لاہور میں جو لاہور نون لیگ کا کبھی گڑھ تصور کیا جاتا تھا, ابھی وہ جو خواجہ برادران ہیں ان میں سے وہ کیا جو چھوٹے والے ہیں سلمان سعد رفیق جو ہے, نہیں بڑے والے سلمان بڑا. تو سعد رفیق صاحب کا یہ کہنا ہے انٹرنل میٹنگ کے اندر کسی ایک گروپ کے اندر, انہوں نے کہا جی میں تو مریم کو لیڈر نہیں مانتا. مینس کہ یہ ہے کہ ان کے اپنے اندر ہی مریم کی پذیرائی بہت کم ہے. یہ بات آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ یہ بس کچھ اس لیے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا آپ یہاں شیئر کر رہے ہیں, آپ آن دا ریکارڈ لے کے آ رہے ہیں. ڈیفینیٹلی میں اس پہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں مریم کو جو بچہ جسے ہم بلاول بھٹو کے زرداری آپ کہہ رہے ہیں, میں بھی زرداری ہی کہتا ہوں, وہ بھی زرداری جو جن لوگوں کی گود میں پلا بڑا جوان ہوا, جن کے ہاتھ سے جناب علی اس نے اپنی نیپیز چینج کرائی. میں تو بہت کھلم کھلا بات کرتا ہوں, آپ کو پتا ہے, جن کے ہاتھ سے انہوں نے اپنی نیپیز چینج کرائی, آج وہ اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اب آپ یہ نہ کہیں کہ سعد رفیق کل کیا تھے آج کیا ہے, وہ سب کو پتا ہے. اب سعد رفیق اگر اتنی ضرورت ہے نا سعد رفیق کے اندر, اگر آپ وہ سمجھتے ہیں اتنے سچے اور اتنے اوپن فورم پہ آگے بات کہیں اور ماں بیوی کے آگے ہاتھ باندھ کے نہ کھڑے ہو, یہ دوگلی پالیسی نہیں کرے عوام کے سامنے, یہ دوگلی پالیسی نہیں کرے. بیوی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں, ایسے ہاتھ باندھ کے, ایسے ہاتھ. میں نے دیکھا ہے جناب, میں نے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے, اپنی پرانی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, ابھی بھی ہے. خواجہ آصف جیسے لوگ منہ پہ کچھ ہوتے ہیں, پیچھے کچھ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ 18ویں ترمیم انہوں نے کہا جی اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری جو, انہوں نے بڑے لالی پاپ اندر بات کی ہے زرداری صاحب نے, کہ اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں, بڑے لچھم لچھے باتیں جو ہوئی ہیں نا, کہ اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو گورنمنٹ کے لیے اوپن گراؤنڈ مل جائے. وہ الیکشن کرا لے تو اپنے بندے منتخب کرا لیں گے, وہ تو کیا کیا دیس تھی میں مختار بیٹھے. تو ٹھیک ہے, تو دو بار پوچھ لیا اپنے, نہ پنجاب میں عدم اعتماد آئے گا اور نہ ہی استعفے جائیں گے. ٹھیک ہے, کیوں؟ نون لیگ تو سمجھو دفن ہے, زرداری کو پھر بھی کچھ نظر آ رہا ہے. اب میں یہ تو بات ہوگی آج کی. میں کل کا جو آپ نے مجھے کہا کہ تھوڑا سا آپ بتائیں جو آپ کہنا چاہ رہے تھے, تو ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ ادارے اس وقت اس پوزیشن میں بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ سیاست میں انٹرفیئر کریں آگے. نہیں, وہ جسٹ آپ کو آپ کی جو سیکیورٹی کی رپورٹس ہیں نا وہ پیش کرتے ہیں وزیر اعظم کو کہ یہ ہو رہا ہے, اس لیے آپ آپس کے جو آپ کے معاملات ہیں نا وہ بیٹھ کے حل کریں, ہمیں اس میں انوالو نہیں کریں. ادارے اس میں نہ انوالو ہو رہے ہیں اور نہ ہی ہونا چاہتے ہیں. جو بات میں کل آپ کو کہنے چاہ رہا تھا کہ جنرل باجوہ صاحب وہی ہیں جن کو نواز شریف نے اپوائنٹ کیا. ٹھیک ہے, وہ سے وہ بائی پاس کر کے, ہاں, اور وہ چار جنرل کو. اور اس وقت بھی جب اسلام آباد میں دھرنا چل رہا تھا تو باجوہ صاحب نے یہی کہا کہ جی ہم
اپوزیشن کے ساتھ نہیں کھڑے. ان کے آپس کے معاملات ہیں, یہ خود حل کریں. نہیں یہ بات تو آپ نے کل کہی تھی, اس کے آگے بڑھے نا پھر میں آپ کو جواب دیں گے. نہیں میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ادارے اس وقت جو ہیں وہ بالکل اچھا. تو میں کل بھی یہی کہنا چاہ رہا تھا اور ابھی بھی میں اپنی بات اسی پہ وائنڈ اپ کروں گا کہ ادارے اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو بھی سپورٹ کریں. نہ ادارے کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں, نہ ہی جو ہے نا ان کا بڑا اسٹریٹ فارورڈ ایک انسٹانس ہے کہ یہ آپ کے آپس کے معاملات ہیں, آپ خود کلیئر کریں. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو جو ہے نا میں کل بھی یہی آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا. تو لیکن سیاستدان تو اس کو کسی اور سینس میں یوز وہ سیاستدان یوز ان کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے, وہ جو ہار جاتا ہے وہ کہتا ہے اس کے پیچھے وہ بیٹھے, اس کے بعد کرپشن کا الزام لگتا ہے, سارا مدعا ہے ہمارے اداروں پہ. یہ سارے اپنے تاکہ ہمیں کوئی پوچھ نہ کہ یہ سارے اپنے ہم تو بہت نیک ہیں, دودھ کے دلہے ہیں, یہ سارے نیک وقار ہیں, اپنے اپنے جو ہے نا وہ انٹرسٹ کی جنگ لڑ رہے ہیں. نہ کوئی عوام کی جنگ لڑ رہا ہے, نہ کوئی عوام کے لیے جلسے. ابو بچاؤ تحریک ہے, ابو بچاؤ تحریک, ابو امی کو چھوڑ دیجیے, صحیح ہے, وہاں پہ نانا نانی کی بھی بات آ جائے گی پھر. اچھا بات دراصل یہ ہے, آپ بھی عمران ہے, اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ ادھر بھی عمران ہے, آپ بھی عمران ہے. تو عمران خالد ایوان صاحب بات یہ ہے, جی جی آپ نے کہا جی اداروں نے کہا یہ آپس کی کھیل لیں, جی, یعنی کہ سیاستدان ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں, ہمارے ادارے کریں آپ آپس میں کھیل لیں. What is this? ان کو کام کرنا ہے. ایک منٹ یار بات, اچھا اب اس میں یہ بات پوری کر لیں کریں آپ. بات یہ ہے کہ ہم دیکھیں اداروں کا کام کیا ہے, پاکستان کی اسٹیبلٹی برقرار ہے. جب ادارے یہ دیکھ رہے ہیں کوئی بھی ہو, دیکھیں میں نے آپ کو بار بار آپ سے تو نہیں کہا, ان کو میں کہا ہے کہ میں نہ میرے لیے فیوریٹ ہے مریم بی بی, چالی اس عمر پہ پہنچ گئی ہے جی, تو آپ اس کو دھکے لے کے چڑھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو بچہ ہے جسے آپ نیازی صاحب بچہ کہتے ہیں, وہ ابھی اس کے دودھ کے دار دن ڈھولے, صحیح ہے, لیکن وہ لیڈ کر رہا ہے پیپلز پارٹی کو جس کی ایک صوبے میں حکومت ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ سارے لوگ مل کر پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر رہے ہیں اور نظر آ رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی مارکا کھڑا ہو جاتا ہے تو پاکستان کی اکنامی اور گرے گی, ڈاؤن ہوگی, انتشار پھیلے گا, ہمارے ادارے کے لیے آپ میں کھیل لیجیے. وہ تو گورنمنٹ کو کہہ سکتے ہیں نا کہ ان کو روکیں. میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں جو ایک ہم خود ہی کہتے ہیں, ہم عوام کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں پولیٹیکل جو ہے وہ نہیں ہے, اسٹیبلٹی نہیں ہے. تو وہ آپ کو اب پچھلے تقریباً آئی تھنک 2010 سے وہ آپ کو ٹائم دے رہے ہیں. کون ٹائم دے رہا ہے؟ کوئی نہیں آ رہا, کوئی بھی نہیں آ رہا نا. ادارے ٹائم دے رہے ہیں. ڈیفینیٹلی اگر انہوں نے مارشل لاء نہیں لگایا تو آپ کو ٹائم دے رہے ہیں نا کہ آپ ملک کے حالات بہتر کریں. انہوں نے مارشل لاء نہیں لگایا اس لیے ٹائم دے رہے ہیں. ویری گڈ پوائنٹ. اچھا سماج فرمائیے, ہمارے عمران خالد ایوان صاحب فرما رہے ہیں کہ ادارے پاکستانی سیاستدانوں کو ٹائم دے رہے ہیں کہ بہتر کریں پاکستان, انسان کے بچے پاکستان کو بہتر کریں. اس سے پہلے جب وہ کام کر رہے تھے تو ہم دوڑ کے ماشاء اللہ لگا رہے تھے. 11 سال 8 سال جو نا, نہیں انہوں نے کام نہیں کیا. دیکھیں جو 10-11 سال 8 سال ہم حکومت کرتے رہے, ہم نے ملک کو جو ہے ترقی کے اوپر گامزن نہیں کیا. ہم نے ملک کے اندر کوئی ایسا بہتر طریقہ کار رائج نہیں کیا کہ جس کے تحت جو نااہل لوگ ہیں, کرپٹ لوگ ہیں, جو چور ہیں, وہ ڈاکو ہیں, وہ ملک کی سیاست کے اندر انوالو نہ ہو. ہم ایسا کوئی کام کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. تو اب آپ کیسے توقع رکھتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نا انسٹیٹیوٹ بنائیں. کون بنائے؟ پارلیمنٹ کو ایک انسٹیٹیوٹ بنائیں. پاکستان دیکھیے پولیٹک میں انوالو نہیں ہونا چاہتے. آئی ایس پی آر بن گیا, آئی ایس پی آر کے تحت ایف آئی اے چلی گئی, آئی ایس پی آر کے انڈر میں ہمارا پولیس ڈپارٹمنٹ چلا گیا. یہ کون ہے, یہ کیوں یہ ایک سیکنڈ کی بات پوری کر لوں, یہ لے کے جا رہے ہیں. پھر دوسرے یہ وہ کہتے ہیں انسٹیٹیوٹ بنائیں. جب آپ کو حکومت ملی تھی, آپ نے 11 سال تک حکومت کی, تو آپ نے ایسا انسٹیٹیوشن کیوں نہیں بنایا؟ آپ کے پاس دیکھیں سیاستدانوں کے پاس وہی والی بات فاروق ڈوگر صاحب کی صاحب کہ جب کچھ نہیں ہوتا تو وہ سارا اداروں کو ڈال دیتے ہیں نا. تو آپ کے اوپر تو آپ کھلا ہینڈ تھا, آپ کے پاس سارے معاملات کلیئر تھے. آپ انسٹیٹیوشن ایسا بنا کے دے جاتے. دیکھیں آپ نے اپنے ادارے کو تو مضبوط کیا ہوا ہے نا. جی جی بالکل. وہاں پہ کوئی پرندہ آپ کی مرضی کے بغیر پر نہیں مار سکتا. ایسے ہی 22 کروڑ 24 کروڑ عوام جو ہے اس کو آپ نے یوں ایسے نچایا ہوا ہے, جس طرح چاہتے ہیں اس طرح لے کے جاتے ہیں, جس کی حکومت چاہتے ہیں اس کی بنوا دیتے ہیں, جس کی حکومت چاہتے ہیں گروا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بھائی آپ کو انسٹیٹیوشن ایسا بنا کے دے جاتے
کہ یہ بار بار آپ کو بلانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی. نہیں وہاں آپ فیل ہو گئے نا. میں ذرا کچھ جی بولیے. میں پانی پی لوں یار. میں آپ نے مجھے اس بخار کے اندر بٹھا دیا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جناب عمران صاحب نے کہا کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس کو بھئی جس طریقے سے وہ نہیں چاہتے کہ بھئی ہم دوبارہ اس میں انٹرفیئر کریں. لیکن میں پہلے کرتے رہے, ایڈمٹ کر لیا نا, پہلے کرتے رہے, دوبارہ نہیں کرتے. یہ حقیقت ہے, یہی میں کہتا ہوں. سر مجھے تو بولنے دیجیے, آپ اپنے باری میں بول لینا نا جیسے آپ کا دل کرے. میں یہ آپ کو صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس چیز کا میری جہاں تک ناقص رائے ہے کہ یہ جو اداروں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کو کتنا موقع ملا. آپ سٹارٹ کریں, چلیں اسے پیچھے چھوڑے, اب ذرا ضیاء الحق سے سٹارٹ کریں. انہوں نے نعرہ لگایا اسلام کا اور شریعت کا, لیکن ہمیں کیا تحفے ملے؟ ہیروئن کلچر, کلاشنکوف کلچر, عصبیت, لسانیت اور فرقہ واریت. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ آجے مشرف, میں کالا باغ ڈیم بنا دوں گا, میں کرد اتارو میں اتار دوں گا. سب سے پہلے پاکستان کیا کیا, بم دھماکے, خود کش حملے. کر سکتا تھا, پاورفل تھا, اس کے بعد پاور تھی, لیکن وہ سیاست میں آ گیا. اس نے سیاست سٹارٹ کر دی. اس کے دل میں بھی ہوگا کہ یار یہ تو پریزیڈنٹ بننے کے بعد تو پروٹوکول ہی مزے ہی کچھ ہو رہا ہے. چیف آف آرمی اسٹاف کو تو وہ مزے نہیں جو ہے پریزیڈنٹ مزہ ہے. اور جلسوں میں دیکھیں میری بات سنیں, 12 مئی کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, یاد ہے نا 12 مئی کا کیا سانحہ ہوا تھا کراچی میں, لڑائیاں شڑائیاں, اور جس نے کرایا وہ سب کو پتا ہے. اسی رات کو آپ کے جناب جنرل پرویز مشرف صاحب ہیں, یہ اسلام آباد کے ہائی وے پہ جلسہ کر رہے ہیں اور لوٹیاں ڈال رہے ہیں کہ پتہ نہیں لوٹی کیا انہوں نے کون سا کارنامہ جان دے, اور بات میں کہہ رہے ہیں کہ آج میں نے کچھ لوگوں کو سبق سکھا دیا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ. وہ تقریر موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا میں آپ کو ایک چیز نہیں میں آپ کو صرف بتانا چاہ رہا ہوں, یاد نہیں کرا رہے اس خلاف کے بچے ہیں نا, یہ جو ادارے ہیں نا, یہ جو ادارے کی بات کر رہے ہیں, ہم ان کو نہیں کہتے یہ بھی دودھ کے دھلے ہیں کہ ان کا تو بالکل نیٹ اینڈ کلین ٹریک ریکارڈ ہے. اب ٹھیک ہے وہ ابھی اگر ٹریک پر آ گئے ہیں تو اچھی بات ہے. نہیں جناب, اگر ٹریک پہ آ گئے ہوتے نا تو نیازی صاحب کی حکومت نہیں ہوتی. نہیں چلیں وہ تو سر آپ بار بار یہ کہتے رہتے صاحب حکومت بالکل نہیں ہوتی جناب, آخر آپ یہ بالکل نہیں ہوتی. اگر ادارے ٹریک پہ آئے ہوتے اور فری اور الیکشن ہوئے ہوتے, ابھی اداروں نے انوالومنٹ نہیں کیا ہوتا, نیازی صاحب کی حکومت نہیں ہوتی. نیازی ایڈمٹ کر دیا یار. اچھا میں ہم تیار نہیں تھے, ہمیں دے دی گئی حکومت, چھوڑ دیجیے آپ. اچھا میں آپ کو دو چیزیں چھوٹی سی, اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جنرل پرویز مشرف کا ذکر کیا. میں پرسنلی اپنی رائے آپ کو بتاؤں, میں لاہور کی بات کروں گا, پورے پاکستان کی بھی نہیں بات, اور لاہور میں سے بھی ایک ایریا کی بات. لاہور پاکستان کا دل بھی ہے, لیکن میں وہاں سے صرف ایک ایریا کی بات کروں گا. مجھے نہیں, باقی شاید آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. دیکھیں ہماری جو قوم ہے نا, اس کا مزاج نہیں ہے جمہوریت والا. They need to face one man show. First of thing, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جنرل مشرف کے دور میں اصلاحات آئیں, اچھی آئیں, ناظم سسٹم آیا, روٹ لیول تک جا کے لوگوں کو جو ہے وہ ان کے رائٹس ملے. میں جس ایریا کی بات کرنے لگا ہوں, واگا بارڈر 1947 تک سے لے کر 1999 تک 2003 تک وہاں کی جو ہائی وے روڈ, ایک بڑی ہائی وے جہاں سے آپ کی ٹریڈ ہو رہی ہے, انڈیا کے ساتھ آپ کا پیاس جا رہا ہے. جنرل مشرف کے آنے کے بعد, اس سے پہلے تو سارا پیسہ جاتی عمرہ پہ جا رہا تھا, جاتی عمرہ کو بنایا گیا. یہ تو میں بھی کہتا ہوں 24 گھنٹوں میں سڑکیں بنائی ہیں, ٹھیک ہے, 24 آور, بالکل یہ بات ہو, یہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو جب اس بندے نے کام کیا, میں کیوں نہ کہوں سر یہ لوکل ایک چھوٹے لیول کے کام ہے, چھوٹے لیول کے کام ہے. لوکل کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بنایا اس نے؟ میں وہی آپ کو بنا سکتا تھا, کیوں نہیں بنا, وہ بھی بنانا چاہیے تھا, کیونکہ آپ کے پاس پاور تھی, وہ بننا چاہیے, سیاست کرنا چاہیے, میں سب کو لے کے چلوں. تو وہاں سے بھی تھوڑا سا انہیں مس گائیڈ کیا گیا, سیاستدانوں کی طرف سے ان کو ایک ہوا دی گئی, وہ سمجھے کہ میں تو اب سیاستدان بن گیا. دوسری بات آپ نے ابھی کی کہ یہی غلط فہمی اور اسی خوش فہمی کے اندر جو نا آپ کے عمران نیازی صاحب وہ سمجھتے ہیں میں نے 22 سال جناب علی, وہ 22 سال آپ نے بھیک مانگی ہے لوگوں سے یار, اور کیا کیا ہے آپ نے, بھیک مانگ کے آپ نے جناب. یہی میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ جو ہے 22 سال جو ہمارے عمران نیازی صاحب نے کیا کیا ہے, 22 سال 23 سال
ایک ورلڈ لیول کا ہاسپٹل یار آپ 80 فیسلٹیز کے ساتھ میرے خیال ہے پاکستان کا نام کرایا. آپ اس دنیا میں رہتے ہیں, اسی دنیا میں رہتے ہیں سر, جس دنیا سے آپ کو کوئی تعلق نہیں, ایک چھوٹی سی دنیا میں رہتے ہیں. وہ 22 سال تک لوگوں سے بھیک مانگتا رہا. کس کے لیے؟ چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھیک مانگتا رہا. کس کے لیے یہ تو بتا دیں. سن لیجئے نا, چلو ٹھیک ہے, اگر اس نے عوام کے لیے بنایا تو عوام کو دے دے. وہ دے دے عوام کے لیے. کس کے عوام کے ہے؟ ارے یار ان کا اپنا ٹرسٹ بنا ہوا ہے, اپنا بورڈ بنا ہوا ہے, وہاں لوگ باہر مر گئے جا جا کے, ان کو ایڈمٹ نہیں کیا گیا ہے. کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کا کچھ ریزن بھی تو ہوتا ہے نا. ریزن کیا ہے میں بتاتا ہوں. اگر آپ یا پارٹی کے نمائندے بن کے بیٹھے ہیں, پارٹی کا نمائندہ میں اس چیز کو دیکھا ہوا ہے. آپ نے نہیں دیکھا نا, میں نے دیکھا. آپ نے نہیں دیکھا, کیا دیکھا ہے آپ نے؟ بتائیے. یہ ایک ٹرسٹی ہاسپٹل ہے. کیا دیکھا ہے؟ زکوٰۃ کے لوگوں کے زکوٰۃ کے پیسوں سے وہاں پر علاج ہوتا ہے. دیکھیں کینسر کی ہوتی ہے سٹیجز, انہوں نے ایک لیمٹ رکھی ہوئی ہے کہ بھئی اس لیول پہ ہم اس کا علاج, یہ بندہ بچ سکتا ہے, اس کا تو وہاں ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. جو بندہ بچ ہی نہیں سکتا, جس کا ان کو پتا کہ اس کے اوپر اگر پیسہ لگتا ہے یا اس کی کیموتھراپی ہوتی ہے, جو بھی ہوتا ہے, تو اس کا بچنا ممکن نہیں ہے. اس میں بھی ان لوگوں کو وہ ایڈمٹ نہیں کرتے, ان لوگوں کو ناؤز باللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو آپ نفی کر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ کچھ نہیں جناب, کچھ نہیں ہے. میڈیکل کیا ہے؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی نفی کر رہے ہیں. یعنی کہ آپ آپ جناب یعنی آپ یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں, نہیں آپ یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ بچ ہی نہیں سکتا. میرے پاس پریکٹیکلی میرے فیملی کے اندر, میری فیملی کے اندر کینسر کے مریض گئے ہیں, نہیں لیا ان کو. پہلی سٹیج پہ گئے, نہیں لیا, اتنے پیسے جمع کرائیے. What is this nonsense? آپ کے بیانات ریکارڈ کریں وہاں پر چینل میں. اب تو اس دنیا میں نہیں رہے, کیا بیانات ریکارڈ کریں, ہمیں خود بات نہیں پتا چلا. جب وہاں سے ہو کے آ گئے, ان کو نہیں لیا گیا, کراچی سے چلے گئے اسلام آباد تک, وہاں سے ہو کے آ گئے, نہیں لیا, تو جناب یعنی جب جہاں پہ علاج کرایا سب کچھ ہوا چلے. ایک نہیں ایسے سینکڑوں ویڈیو کلپ موجود ہیں. اب آپ نے جو بات چھڑی اس کی بات کو مجھے پورا کرنا دی. سینکڑوں لوگ ایسے موجود ہیں جو وہاں گئے, سینکڑوں لوگ, اور آپ کو ویڈیو کلپ چھان لیجئے, آپ اس میں کتنے غریب سمایا ہوا بتائیے. غریبوں کے لیے بنایا گیا ہے, نہ بس سارے عمرہ ہوتے ہیں, جہاں پر لاکھوں روپے کی فیس ہے وہاں عمرہ ہی جا سکتے ہیں. وہ عمرہ ہی آپ پاس کچھ بھی نہیں ہے نا, کہتا ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے, وہ پیسے دے کے. بات یہ ہے, آپ جو بات کر رہے ہیں وہ شخص, اس نے قوم کو صرف اور صرف بھیک مانگنے پہ لگایا, اور وہ بھیک مانگتا رہا. اب جب اس کو سپورٹ مل گئی, بھیک نام مانگ مانگ کے اس پہ آ گیا, تو ہمارے اداروں نے اس کو جناب علی بھکاری کو راجا بنا دیا. وہ بھکاری کام وہی کر رہا ہے جو اب تک وہ ماضی میں کرتا ہے. آگے دیکھیے گا کیا ہوگا. پی ڈی ایم کا مرانک بیان کیا گیا. آپ دیکھیں میری بات کو کسی کو پی ڈی ایم سے منسوب نہ کیا کریں. نہیں آپ پھر کس کی, آپ تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں, آپ تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں, آپ ان کا غلانیہ بول رہے ہیں, ان کا غلانیہ بول رہے ہیں. آپ جا کے کل تک وہ بات کر رہے تھے کہ جناب علی مولانا شیرانی کو نکال دیا جناب فضل الرحمان. او بھائی, جو تمہارے خلاف بولا ہے تمہاری جماعت کے اندر سے, جسٹس وجی الدین, کیا ہوا ان کے ساتھ, آپ نے کیا کیا؟ جو لوگ بزرگ ہو گئے, وہ بزرگ ہو گئے, انرجی نہیں, میں کروں تو صحیح ہے, تم کرو تو غلط ہے. بات دراصل یہ ہے کہ آپ جتنی بھی دیکھیں بات کر لیں, آپ اس شخص کی جتنی بھی طرفداری کر لیں, مجھے کوئی وہ نہیں پڑتا. طرفداری کون کرتا ہے؟ مجھے فرق نہیں پڑتا, آپ کرتے ہیں. ہم ریئلٹی ہے. وجی الدین کا ایک بیان ہے, آپ یوٹیوب پہ چیک کر لیجئے گا. انہوں نے بیان دیا تھا کہ یہ اب جو فصل ہے نا, یہ ہم نے بو دی ہے, اب جو ینگسٹر ہیں وہ کاٹیں گے نا. ینگسٹر کو آنے دیں گے تو کاٹیں گے, ینگسٹر کو آنے دیں گے تو. یہ تو سارے بڈھے پکڑ کے لے کر آ گیا بھائی, یہ سارے بڈھے پکڑ کے لے کر. ینگسٹر کا بتائیے کون ینگسٹر ہے؟ وہ بھانڈ فواد ینگسٹر ہے, وہ شیخ رشید جو سب سے بڑا بھانڈ وہ ینگسٹر ہے, وہ بی بی آپا ینگسٹر ہے, وہ دوسرا شبلی نعمانی ینگسٹر ہے. میں بات پوری کر لیجیے, شبلی نعمانی ینگسٹر ہے. یہ سارے پرانے شبلی وہ ینگسٹر ہے. یہ سارے وہ بڈھے کوسٹ اٹھا کے لے کر آ گیا, جن سے اپنی مدد آپ کھڑا نہیں ہو جائے. 22 سال پہلے تو ینگسٹر تھے نا, 22 سال پہلے تو ینگسٹر تھے, مانتے ہیں ابھی. ہاں ٹھیک ہے, 22 سال پہلے تو یہ بھی ینگ تھا نا. نہیں, بہت سارے ابھی ینگ بھی ہیں. آپ نے کیونکہ جو اسکرین پہ آ رہے ہیں آپ ان کا نام لیا. چلے اصل میں دونوں کی بات کریں گے جو میں نظر آ رہا ہے. ابھی ہم اس پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, انشاءاللہ نیکسٹ جو سیشن میں اس کو پھر کنٹینیو کریں گے. سر آج آپ نے مجھے یہاں طبیعت خراب میں بٹھانا,
اور پھر آپ نے ایک اپنا شیئر چھوڑ دیا جو بار بار دندناتا نظر آ رہا ہے. یہ آپ فاروق صاحب کو ایک انتظام کریں صحیح سے. آپ نے آپ محفل سجاتے ہیں تو اس میں انتظامات صحیح ہونے چاہیے. انتظامات بالکل صحیح ہے, ایسی بات نہیں ہے. اور وہ آج آپ کے اصل میں طبیعت ناساز ہے جس کی وجہ سے آج تھوڑے دن پرابلم ہے. پسینے پسینے ہو گئے ہوں گے آپ کا. امید ہے ناظرین آج کا پروگرام آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. اپنے کمنٹ سے ضرور آگاہ کیجیے گا. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے مجھے محمد فاروق ٹوگر, جناب ایم ایس صدر قریشی اور جناب عمران ملک صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ ہمارا امین ناصر. پاکستان زندہ باد.